بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ فقد جاء اشراطها۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث کا آج 7واں پارٹ ہے۔ قیامت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہے، جو قیامت سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، اذا اقترب الزمان کثر لبس الطیالسۃ وکثرت التجارۃ وکثر المال وعزم رب المال بمالہ۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جب زمانہ قیامت کے قریب ہوگا تو ریشم کثرت سے پہنا جائے گا، تجارت بڑھ جائے گی اور مال کی کثرت ہوگی، مال کا بیاج اصل رقم سے بڑھ جائے گا۔ آج ہم یہ سب چیزیں اپنے ارد گرد بازاروں میں دیکھ رہے ہیں، اور اتنا کثرت سے بیاج کا سلسلہ اور سود کا سسٹم عام ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تجارت خوب بڑی ہے، مگر برکت ختم ہو گئی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَكَثُورَتِ الْفَاحِشَةُ، اور بے حیائی بڑھ جائے گی، وَكَانَتْ إِمَارَةُ الصِّبْيَانِ، اور کم عمر لوگوں کی حکومت ہوگی، وَكَثُورَ النِّسَاء، اور عورتوں کی بھی کثرت ہوگی۔ آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، ایک گھر میں اگر ایک مربی ہے، بڑا ہے، تو اس کے تحت 5-7 عورتیں ہوتی ہیں، اور دوسرے ملکوں میں آج سیریا، عراق، ان سب میں دیکھیں، افغانستان میں تو عورتوں کی بہت زیادہ کثرت ہے۔ مرد جوان وہ جب جنگ میں مارے گئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ فرمان ہے کہ قیامت کے قریب عورتیں زیادہ ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرد کے تحت 50 عورتیں ہوں گی۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ ایک مرد 50 عورتوں کا مربی اور پالنے والا ہوگا، ان سب کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وجار السلطان، اور حکمرانوں کا ظلم بڑھ جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آج بڑے قریب سے وطن عزیز میں دیکھیں کہ کیا ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، غریبوں پر اور مظلوموں پر، مسلمانوں پر، اور کس طریقے سے تعصب کو عام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں بھی حکومت ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں نظر اٹھا کر تو حکمران ظلم کر رہے ہیں۔ اسرائیل دیکھیں، امریکہ دیکھیں، دوسرے ممالک دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمرانوں کے پنجے ظلم سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَطُفِّفَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، اور ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ کل ہی ایک ویڈیو دیکھا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی
اناج و غلہ تقسیم کیا جا رہا ہے تو ایک ایک آدمی کو 3-3 کلو کم دیا جا رہا ہے۔ اب کوئی ہوشیار ہو تو پکڑ لے رہا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز کل دیکھی سب۔ ناپ تول میں کمی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے سے ہمارا مال بڑھ جائے گا، ہماری رقمیں بڑھ جائے گی، ہم مال کو بچا لیں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی عادت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ وہاں عذاب آتے ہیں۔ انبیاء کرام میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بری عادت تھی، وہ ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کرتے تھے۔ جہاں جہاں قرآن پاک میں ان کا بیان آیا ہے وہاں اکثر ان کی بری عادت کو ذکر کیا گیا، اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی نصیحت کو بھی ذکر کیا گیا۔ وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم ناپ تول کو پورا پورا دو۔ یہ ناپ تول کی کمی یہ بھی عذاب کا سبب بنتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُرَبِّي الرَّجُلُ جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّيَ وَلَدًا لَهُ، اور فرمایا کہ آدمی اپنے کتے کے پلے کی نگہداشت اپنے بیٹے کی نگہداشت سے بڑھ کر کرے گا۔ آدمی اپنے کتے کے بچے کو بہت زیادہ حفاظت سے رکھے گا، پیار سے رکھے گا، اس کے کھانے پینے ان سب کا خوب انتظام کرے گا، مگر اولاد کے تعلق سے اسے پرواہ نہیں ہوگی، اولاد سے اتنا پیار نہیں ہوگا۔ آتے جاتے کتے اور اس کے بچے کو بوسے لے گا، مگر اولاد کے لیے اس کے پاس یہ فرصت نہیں ہوگی۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں آج لوگ جو کتے پال رہے ہیں، اور بہت سارے ملکوں میں خود میں نے بھی دیکھا ہے، کتے جو گھر کی حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں ان کے پلوں کو، ان کے بچوں کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گاڑیوں میں بھی انہیں بٹھا کر کے گھمایا جا رہا ہے۔ قربان جائیے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کہ 1400 سال سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی یہ حالت بیان فرما دی کہ آدمی اپنی اولاد سے زیادہ کتے کے بچے سے پیار کرے گا، اس کی نگرانی کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يُعَقَّرُ كَبِيرٌ وَلَا يُرْحَمُ صَغِيرٌ، یعنی بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَمَن لَّمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ آج یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے محلوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں بڑوں کی عزت کا معاملہ یہ تھا کہ خاندان کے محلے کے بڑے بزرگ اگر نکل جاتے تو سب ان کی تعظیم کرتے، عورتیں سروں پر دوپٹہ اوڑھ لیتی، بچے کھیلتے ہوئے سائیڈ میں ہو جاتے، مگر آج بڑوں کی وہ تعظیم نہیں رہی۔ آج اگر گھر کا دادا بھی اپنے پوتے کو ڈانٹتا ہے تو فوراً وہ بہو وہ سامنے ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ میرے بچے کو کچھ کہنا نہیں، جبکہ اسی کے فائدے کے لیے وہ دادا اپنے پوتے کو ڈانٹتا ہے۔ مگر آج گھر میں بزرگ کی کوئی عزت نہیں، ان کا کوئی خیال نہیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو اور ان کی تربیت کو بڑے برے انداز سے لیا جاتا ہے۔ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں۔ آج بچوں میں، عورتوں میں بڑوں کی تعظیم بھی نہیں رہی، ساتھ ہی میں شرم و حیا بھی نہیں رہی۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج گھر کے بڑے بوڑھے جو ہیں، گھر کے جو وڈیل ہیں، وہ اپنی بہو بیٹیوں،
بچوں اور بیوی وغیرہ کو لے کر جو گھر میں سیریلیں دیکھتے ہیں اس میں بھی ننگے ناچ اور اس قسم کے فحاشی اور عریانیت سے بھرپور جو سیریلیں دیکھی جاتی ہیں، جس کی بنیاد پر اب مجھے بتائیں کہ بیٹیاں بھی ساتھ میں، بچے بھی ساتھ میں، تو کون کس سے شرم کرے گا؟ جب ہم بے شرمی اور بے حیائی کے مناظر ساتھ میں بیٹھ کر کے دیکھیں گے تو کس کے دل میں ہیبت اور رعب رہے گا؟ نتیجہ یہی ہے کہ آج گھر میں کسی بڑے کی کوئی شرم نہیں رہی۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ اور رسول کی بھی شرم نہیں رہی تو پھر بڑوں کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے چھوٹوں پر شفقت بھی نہیں رہی۔ پہلے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا اور بڑے پیار سے انہیں نصیحتیں کی جاتی، مگر آج یہ چیزیں نہیں رہی۔ اسی وجہ سے گھر میں بچے بہت زیادہ نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، اور سماج و معاشرہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی میرے بھائیوں پھر سے اسی تعلیم پر آنے کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات ہیں، جو ہمارے بزرگوں کے طور طریقے تھے، اسی پر آنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی نگہداشت اور انہیں موبائل کے گیموں سے دور رکھنا، یہ ہم اپنا وہ فریضہ سمجھیں کہ جس سے ہمیں قوم کی تعمیر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَكْثُرُ أَوْلَادُ الزِّنَا حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيُغَشِّي الْمَرْأَةَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَيَقُولُ أَمْثَلُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَوِ اعْتَزَلْتُمَا عَنِ الطَّرِيقِ۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بدکاری سے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ مرد عورت کے ساتھ گزرگاہوں یعنی راستوں ہی میں بدکاری کرنے لگیں گے، اور اس زمانے میں جو ان میں سے بہتر شخص ہوگا ان سے کہے گا کہ تم راستے سے بھی ہٹنا گوارا نہیں کرتے، تمہاری بے حیائی کی اتنی انتہا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں آج چائنا وغیرہ میں تو یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، بہت سارے ایئرپورٹ پہ بھی میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں، آپس میں بوس و کنار اور چمٹ کر کے بیٹھنا، اسی کے ساتھ ساتھ بے حیائی اور فحاشی کے وہ ننگے ناچ جو ٹرینوں میں اور فلائٹ میں دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اسی وجہ سے آج کورونا جیسی یہ وبا عام ہو گئی ہے۔ یہ سب جو ہے انہی بے حیائی اور فحاشی کی کثرت کی بنیاد پر ہے، جو آقا کریم کی وہ حدیث اس سے پہلے پیش کی تھی کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی اللہ ایسی بیماری بھیجے گا جو اس سے پہلے جو ہے نہیں دیکھی گئی۔ آج ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، شرم و حیا کے اس زیور سے ہمارے نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو آراستہ فرمائیں، جو ایک جو ہے اسلامی شعار بھی ہے، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ میں نے غالباً یاد نہیں آتا مگر کسی سے سنا تھا، سرکار حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ قیامت سے پہلے لوگ کثرت سے راستوں پر، گزرگاہوں پر زناکاری کریں گے، تو ان سے جو کہے گا کہ بھائی تم سائیڈ میں ہو جاؤ، گلی میں چلے جاؤ، وہ کہنے والا بھی ابدال ہوگا۔ اب آپ سوچیں، اللہ اکبر، بہت ہی برے ماحول سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَيَلْبَسُونَ جُلُودَ الرَّانِ عَلَىٰ قُلُوبِ الذِّئَابِ أَمْثَلُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الْمَدَاهِنِ۔ پھر ارشاد فرمایا اس زمانے میں بھیڑیے کا دل رکھنے والوں نے بھیڑیے کی کھال پہن رکھی ہوگی، یعنی لوگ باہر سے نرم مزاج
اور اندر سے ظالم اور خونخوار ہوں گے۔ اس زمانے میں ان میں سے اچھے لوگ بھی خوشامد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کیا آج حالات ہیں۔ جو لوگ بظاہر بڑے نرم مزاج، بڑے اخلاق والے، مگر ان کے مزاج کے خلاف ہو تو پھر قتل بھی کروا دیں، تباہ ہی مچا دیں، ایسے لوگ دیکھنے میں آ رہے ہیں، جن کی خبر 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آئیے ایک دوسری حدیث بھی سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یسلم لذی دین دینہ الا من حرب بدینہ من شاہق الی شاہق ومن جحر الی جحر۔ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دیندار آدمی کا دین سلامت نہیں رہے گا، سوائے اس شخص کے جو اپنا دین بچانے کے لیے کسی پہاڑی کی چوٹی سے دوسری چوٹی پر یا ایک سرنگ سے دوسری سرنگ میں اپنا دین اپنے ساتھ لے کر نہ بھاگتا پھرے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ تُنَلِ الْمَعِيشَةُ إِلَّا بِسَخْطِ اللَّهِ۔ پھر جب ایسا زمانہ آ جائے تو اس وقت معیشت یعنی کاروبار، تجارت صرف ان ذریعوں سے حاصل ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اس زمانے کو بھی سمجھ لیں کہ دین کا بچانا بڑا دشوار ہوگا۔ عقائد اور اعمال صالحہ کے بچانے کے لیے آدمی ایک جنگل سے دوسرے جنگل، ایک سرنگ سے دوسرے سرنگ بھاگتا ہوگا۔ کچھ جھلک آج بھی دکھ رہی ہے۔ آج بھی دین کا بچانا اور اعمال صالحہ کا بچانا، لوگوں کے بیچ میں رہ کر اپنے عقائد کی حفاظت کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے متقی و پرہیزگار رہنا واقعی دشوار ہے۔ اس کی ایک وجہ تو میں نے اس سے پہلے بیان کی کہ لوگ دیندار کو ٹیڑھی نظر سے دیکھیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آج آپ دیکھیں کہ ٹوپی، داڑھی، امامہ، آج اس کو کس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ جو بھی داڑھی والا ہوگا انتقوادی ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جو بھی امامہ ٹوپی والا ہوگا وہ انتقوادی ہوگا، وہ لوگوں میں فساد پھیلانے والا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے یہ خاص کر ایک سازش کے تحت مہم چلائی گئی اور لوگ اس کے شکار ہوتے گئے۔ ٹوپی، داڑھی اور امامے کے تعلق سے ایسی ذہنیت بن گئی۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ ایک معاملہ ہوا۔ میں ٹرین میں سفر میں تھا، ایک جگہ ٹرین رکنے کے قریب ہوئی، تقریباً رات ہی تھی، تو مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی ایسی ڈبہ تھا تو کر رہا تھا، تو دوسرے ڈبے سے ایک پولیس والے جو ہے اس نے مجھے دیکھا تو جیسے باقاعدہ وہ کانپ گئے اور کانپتے ہوئے، کیا ہے کیا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کس طریقے سے امامے اور داڑھی والے کے تعلق سے ذہنیت بنائی گئی۔ اس میں کچھ کمی ہماری بھی ہے۔ ایک بات غور کریں کہ داڑھی اور پگڑی یہ دونوں ایک قوم سکھ کے پاس بھی ہے، انہوں نے اپنا بھی شعار بنایا ہے۔ یہ پگڑی اور داڑھی کے ساتھ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، انہیں کوئی ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھتا، مگر آفسوں میں، کالجوں میں، اسی کے ساتھ ساتھ بسوں میں، ٹرینوں میں، فلائٹ میں،
ان سب میں مسلمانوں کو کیوں ٹیڑھی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ میں نہیں کہنا چاہتا کہ غلط ہے، نہیں صحیح ہے، ہم اس کے شکار ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، ہمیں بھی تجربہ ہے، مگر یہ صرف مسلمانوں کو ہی کیوں جو ہے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ اسی طریقے سے برقع، تو برقعے کو، نقاب کو آج اس کو بھی ٹیڑھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کالجوں میں ان سب میں برقعے والیوں کو نکالا جاتا ہے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، یہ سب کیوں ہے؟ تو کیا اس میں ہماری کمی نہیں ہے کہ سب سے پہلے داڑھی، ٹوپی، امامے کو ہم نے اور ہماری بچیوں نے، ہمارے گھروں میں پلنے والے اس نئے کلچر نے ٹیڑھی نظر سے دیکھنا شروع کیا؟ کیا ہماری بچیوں نے اس سے نفرت نہیں کی؟ کیا ہم لوگوں نے ایسی باتیں نہیں کی کہ داڑھی والے کو کون لڑکی دے گا، اور لڑکیوں نے داڑھی والوں سے نفرتیں نہیں کی؟ کیا ایسے معاملات سامنے نہیں آئے؟ کیا داڑھی والے نوجوان داڑھی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئے؟ ذرا سوچا ہوتا ہماری بچیوں نے، ذرا سوچا ہوتا ہمارے بھائیوں نے کہ داڑھی رکھنے والے نوجوان نے کس کی شکل کی نقل کی ہے، کن کی شکل پر اپنی شکل جو ہے سنواری ہے۔ سبحان اللہ، کہ جس شکل پاک کو دیکھنے کے لیے سدرہ کے مکین جبریل امین سدرہ چھوڑ کر کے 24 ہزار مرتبہ آ رہے ہیں، اور جن کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، جن کے چہرے کا دیدار غموں کو دور کر دے، ٹینشنوں کو دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔ جبریل امین 24 ہزار مرتبہ بارگاہ رسالت میں آئے، حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے انہیں چین نہیں آتا تھا، اور آج اگر ہمارا نوجوان اسی شکل پاک کی نقل کرتا ہے تو ہم ٹیڑھی نظر سے دیکھیں تو آج ہم اس کے شکار ہوئے کہ پوری دنیا نے ایک ایسا لیبل بنا لیا کہ جو داڑھی و پگڑی والا ہوگا وہ آتنکوادی ہوگا، آتنک کی معاذ اللہ نشانی بنا دی گئی۔ ذرا سوچیں کہ اس میں کمی ہماری بھی ہے۔ ایسی ہمارے نوجوانوں نے بھی نقاب سے، برقعے سے جو نفرتیں کی، اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم جو ہے اس کے شکار ہوئے۔ ضرورت ہے کہ آج تعلیم مصطفیٰ پر پھر سے آیا جائے، ضرورت ہے کہ آج پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا جائے۔ یاد رکھیے، نجات حضور کی تعلیمات پر ہی ملے گی۔ سمسیائیں، پرابلمس حل ہوں گے تو مصطفیٰ کی تعلیم ہی سے حل ہوں گے۔ دنیا کی کوئی کورٹ ہمارے پرابلمس اور سمسیائیں حل نہیں کر سکتی۔ دنیا میں ایک ہی ایسی کورٹ ہے کہ جہاں سب کی سمسیائیں حل ہوتی تھی، حل ہوں گی، حل ہو رہی ہیں، اور قیامت میں بھی انہی کے قدموں سے سب کی سمسیائیں حل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ جو ہے حدیث آئندہ کل بیان ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔